السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. My name is Maaz Ahmed and my YouTube channel which is named by Calligraphy Hub with Maaz. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا واو ہا حمزہ یا کا کہ یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر جو ہم نے ڈسکس کیے تھے، الف کو ڈسکس کیا تھا، پھر با کو، پھر جیم، دال، ویسے سارے حروف کو ڈسکس کیے تھے۔ نون تک، تقریباً نون تک ہم نے ڈسکس کیے تھے حروف تہجی خط نستعلیق میں۔ تو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ ہمارا آخری لیکچر بھی ہوگا حروف تہجی کا خط نستعلیق میں، خط نستعلیق میں حروف تہجی کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آخری لیکچر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ مارکر سے کس طرح لکھے جاتے ہیں حروف تہجی اور پن سے کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے کہ مارکر کس طرح کے لکھے جاتے ہیں حروف تہجی اور پن سے کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں واو ہا حمزہ یا تک۔ تو ناظرین، پچھلے لیکچرز پر تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فا، قاف، کاف، لام، میم، نون کو، فا سے لے کر نون تک ہم نے حروف تہجی ڈسکس کیے تھے کہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، کس انداز میں لکھے جاتے ہیں اور کس اینگل میں لکھے جاتے ہیں، کن اینگلز میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کی قواعد اور ان کے زوائد بھی لکھ جانے تھے اور ان کے قواعد اور زوائد بھی میں نے آپ لوگوں کو لکھ کے بھی تھے کہ یہ اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا واو سے لے کر یا تک، یعنی آج حروف تہجی انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم انگلش کیلیگرافی بھی سٹارٹ کریں گے اور عربک کیلیگرافی بھی سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہوگا ہمارا خط نستعلیق، اس کو میں آپ لوگوں کو ڈسکس بھی کیا تھا فرسٹ لیکچر سے کہ فرسٹ لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا تاریخ ڈسکس کیا تھا کہ 1300 میں ایران سے آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے الف کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد با کو الف سے لے کر یعنی سارے حروف ڈسکس کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا واو سے لے کر یا تک، یعنی واو ہا حمزہ یا تک ہم حروف ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے مارکر سے بھی لکھیں گے اور اس کے بعد سمپل پین سے بھی لکھیں گے۔ مارکر سے بھی آپ لوگوں کو میں اس کا اسکیچ، ایک حرف کا اسکیچ ڈرا کروں گا، اس ایک حرف کا ڈھانچہ ڈرا کروں گا تاکہ آپ لوگ اس ڈھانچے کی مدد سے، اس ڈھانچے کی روح سے آپ لوگ پیپر بھی انشاءاللہ اچھی پریزنٹ کریں اور پیپر میں اپنی مارکس کو امپروو کر سکے اور انشاءاللہ اپنی ہینڈ رائٹنگ بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی سے ہماری ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے اور اسی مشق اور ایکسرسائز سے ہماری ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو سکتی ہے اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اور آگے لے جا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر فرینڈز میں نے آپ لوگوں کو ٹائٹل دیا کہ واو ہا حمزہ یا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا اور آج ہم انہی حروف کو ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو واو کا ڈھانچہ بھی بنایا اور پہلے سمپل واو کو ڈرا کیا، اس کے بعد واو کا ڈھانچہ بنایا کٹ مارکر سے، اس کے بعد میں نے ہا سمپل ڈرا کیا اور اس کے بعد میں نے ہا کا ڈھانچہ بنایا۔ واو اسی طرح سیم ہے، دال ڈالیں گے اور واو کا تو تھوڑا سا سرکل سا حصہ ڈالیں گے، اور ہا بھی اسی طرح سیم ہے، زیرو ڈالیں گے لیکن آخری والا جو حصہ ٹچ کریں گے ہم اس کو، وہ ذرا سا نقدار ہوگا یعنی ڈبل مارکر سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو سمپل حمزہ ڈرا کیا، یعنی حمزہ وہی عین کی طرح ہے، عین کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہی عین ہے، سمپل عین ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو حمزہ کا ڈھانچہ بھی ڈرا کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بڑی یا ڈرا کی کہ بڑی یا کس طرح ہوتی ہے۔ بڑی یا تو بالکل ویسے ہی آپ لوگ اس کو اس طرح یوں سمجھے کہ اس کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کی طرح ہوتی ہے، مگر وہ ساری اس کی طرح نہیں ہوتی، یہ ذرا سے پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں انشاءاللہ واو کو، کہ واو سارے حروف ڈسکس کریں گے۔ پہلے واو کو ڈسکس کریں گے کہ یہ مارکر سے کس طرح لکھا جاتا ہے، کٹ مارکر سے۔ آپ لوگوں کو میں نے واو کے بارے میں بتایا بھی کہ واو اسی طرح سمپل لکھا جاتا ہے جس طرح دال لکھا جاتا تھا، دال بس ڈالے آپ لوگ، اور واو کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ دال کے ہیڈ پر بنا لے، بس یہی ہمارے پاس واو ہوگا۔ اس کے بعد ہم ہا کو ڈرا کریں گے، اس کو اردو میں سمپل بولتے ہیں کہ یہ سرکل والی ہا ہے، وہ دشمی والی ہا نہیں ہے، یہ سرکل والی ہا ہے۔ اس کو یہ تو بالکل آسان ہے، آپ لوگ زیرو بھی ڈال سکتے ہیں، او بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کٹ مارکر کی مدد سے ڈرا کریں گے اور کٹ مارکر کی جو نوک ہوتی ہے، پوائنٹ ہوتی ہے، اسی کی مطابق ڈرا کریں گے۔ پہلے سرے سے ذرا سا ڈبل ہوگا، تک ہوگا، اور آخر سرے تک بھی تک ہوگا ہا۔ اس کے بعد ہم ڈرا کریں گے حمزہ کو۔ حمزہ تو وہی سمپل ہے کہ آپ لوگ عین کو ڈرا کریں، بس عین کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہی ڈرا کریں، یہی ہمارے پاس حمزہ ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو اس کا قاعدہ بھی لکھ دیا کہ آپ لوگ یہ عین کا اس پہلا حصہ ڈرا کریں اور اس کے بعد عین کا جو آخری ہم عین کی طرف آتے ہیں وہی بس آدھا سا آپ لوگ ڈرا کریں، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس حمزہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈرا کریں گے کہ حمزہ کے بعد یا ڈرا کریں گے، بڑی یا ڈرا کریں گے۔ بڑی یا آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ بڑی یا مشکل نہیں ہے، بس آخری چاند والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا جو پیٹ جو جیسا ویسا ہوتا ہے وہی ذرا سا مشکل ہوتا ہے، وہی نون کی طرح، ہا صاد سین کی طرح چاند جیسا حصہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یا کہ اگلے حصے سے۔
تو یا بالکل آسان ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس یا پر آپ لوگوں کو کرنی پڑی ہوگی، سین سواد پر کرنی پڑی ہوگی، یا بالکل لوگ بھی کہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ لوگوں نے بتایا بھی کہ یا بہت مشکل ہے اور یا کی لکھنے میں دقت اور دشواریاں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کام اگر محنت سے کیا جائے اور کنسسٹنسی آپ لوگوں کو برقرار رکھنی چاہیے، یعنی آپ لوگوں کی کنسسٹنسی برقرار ہوگی تو آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں اور آپ لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی کنسسٹنسی یعنی آپ لوگوں کی مستقل مزاجی سیم لائن پر ہو اور آپ لوگ صبر سے کام لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور اگر آپ لوگ اپنی محنت کریں تو آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ ہینڈ رائٹنگ اور کیلیگرافی پر بہت زیادہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ پیپرز میں زیادہ تر ڈیمانڈ خط کا اور صاف نیٹ ہینڈ رائٹنگ کی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پین سے، اور میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پین سے اسکیچز ڈرا کروں گا، واو کا، ہا کا، حمزہ کا، اور بڑی یا کا اور چھوٹی یا کا، تاکہ آپ لوگ ان اسکیچز کو دیکھو اور ان اسکیچز کی مدد اور روح سے آپ لوگ نیچے یہ ریکوائرڈ جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو درکار حروف ہے وہ ڈرا کریں۔ ڈیئر فرینڈز، وہی سیم طریقہ کار جو کٹ مارکر کا ہوتا ہے، وہی سیم طریقہ کار کٹ پین کا بھی ہے۔ آپ لوگ کٹ پین کا نہیں، سوری، سمپل پین کا بھی ہے کہ آپ لوگ سمپل پین وہی اسی طرح پکڑے اور آپ لوگ سمپل پین سے بھی وہی ڈائریکشن میں واو کو ڈرا کریں۔ میں آپ لوگوں کو ایک لائن لکھ دیا، تاکہ آپ لوگوں کو تقریباً اس پر 2-3 پیجز پریکٹس کرنی پڑی ہوگی، تاکہ آپ لوگ کی ذہن میں اس کا نقشہ بیٹھ جائے اور اس کا نقشہ کبھی بھی بھول نہ سکے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو کپلز حروف ہوتے ہیں، یعنی جو سنٹینس میں لکھے جاتے ہیں، جملوں میں لکھے جاتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے کیسے ملے اور جڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز مل سکے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ میں تو ویسے بھی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگ کی فوکس زیادہ تر ہینڈ رائٹنگ اور کیلیگرافی پر ہوگی، اور اگر آپ لوگ پیپرز میں یا بورڈ کے ایگزامز میں یا جو بھی ہو اسکول اور کالج کے ہوم ایگزامز میں اچھی نمبر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ آج آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ چلتی ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری حروف تہجی ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ملیں گے۔ خدا حافظ، والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔